ناظرین، آپ کو اس وقت براہ راست مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بی آر ٹی پشاور کا افتتاح کرنے کے لیے تقریب کے موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کے پی کے وزراء ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ براہ راست مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے دور حکومت میں شروع ہونے والا منصوبہ اس دور حکومت میں تکمیل میں پہنچا اور آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو آج کی اس افتتاحی تقریب پر مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں آج کے اس منصوبے کا افتتاح ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کو بھی آج کی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد سے پشاور کے لیے روانہ ہوئے اور اب وہ پشاور پہنچ چکے ہیں۔ شجرکاری مہم کے تحت اس وقت وزیر اعظم عمران خان پودا لگا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تقریب کو آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ خیبر میں پہنچے ہیں اس وقت وزیر اعظم اور شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا جا رہا ہے۔ آج بی آر ٹی منصوبے کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح ہوگا۔ یہ ایک پشاور کے شہریوں کے لیے بڑا منصوبہ ہے۔ بی آر ٹی منصوبے کے افتتاح کے موقع پر پشاور کے شہری بھی کافی خوش ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم نے ضلع خیبر میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا ہے اور اس طریقے سے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ صاف ستھرا ماحول اپنی نسلوں کو فراہم کرنے کے لیے شجرکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی نقطۂ نظر کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے پودا لگایا اور اب وزیر اعظم عمران خان تقریب سے باقاعدہ خطاب بھی کریں گے اور اس کے علاوہ افتتاح بھی کریں گے۔ بی آر ٹی منصوبہ پشاور کے شہریوں کے لیے کافی عرصے درد سر بھی بنا رہا، لیکن اب اس کی تکمیل کے بعد خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سفر کم ہوگا، وقت کی بھی بچت ہوگی، پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ٹریفک کی روانی بھی پہلے جس طریقے سے متاثر ہوتی تھی اب اس طریقے سے متاثر نہیں ہوگی۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان ضلع خیبر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ اجرا بھی کیا ہے۔ شجرکاری مہم کے تحت انہوں نے پودا بھی لگایا ہے، مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ضلع خیبر میں موجود ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا، وہاں پر پودا بھی لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پشاور کے لیے روانہ ہوئے لیکن اس سے پہلے ضلع خیبر پہنچے جہاں پر شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور پھر اب وہ اس وقت مصروف عمل ہیں اور انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح بھی کریں گی۔ اس وقت تانیہ ادرس ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ انہیں بریف کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بی آر ٹی منصوبے کا وزیر اعظم افتتاح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ناظرین، پشاور والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج بڑا دن ہے پشاور والوں کے لیے۔ بی آر ٹی بسز آج سے ٹریک پر چلنے جا رہی ہیں لیکن اس کا افتتاح کرنے سے پہلے وزیر اعظم ضلع خیبر پہنچے ہیں اور تانیہ ادرس انہیں جاری منصوبوں کے حوالے سے بریف کر رہی ہیں کہ اب تک ان منصوبوں پر کس حد تک پیش رفت ہو سکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ منصوبہ بندی جس طریقے سے کی گئی، حکمت عملی کس طریقے سے ترتیب دی گئی، اس حوالے سے تانیہ ادرس کی جانب سے انہیں بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو احساس نشوونما پروگرام کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ضلع خیبر پہنچے ہیں، اس وقت ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت نشوونما پروگرام کے سینٹر میں موجود ہیں۔ نشوونما پروگرام مرکز کا دورہ کیا ہے، ان کو وہاں پر بریف کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی وزیر اعظم کو پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ احساس نشوونما ملکی تاریخ میں سٹنگ واک کی روک تھام کے لیے پیدا کی جانے والی صورتحال کے حوالے سے بھی ان کو بریف کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے احساس نشوونما پروگرام کے حوالے سے ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ احساس پروگرام کے حوالے سے ثانیہ نشتر نے اب تک کیا ورکنگ کی ہے، کتنے افراد احساس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو ثانیہ نشتر کی جانب سے بریف کیا جا رہا ہے۔ ثانیہ نشتر وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں اور احساس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت اب تک بہت سے لوگوں کی کفالت کی جا چکی ہے، ایسے لوگ جو غریب تھے جنہیں حکومت نے بطور کفیل اپنایا اور انہیں امداد پہنچائی۔ اس حوالے سے اب تک کتنی پیش رفت ہوئی، کتنے لوگوں کو پیسے دیے گئے، ضلع خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کیا ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر وزیر اعظم عمران خان کو بریف کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان پشاور پہنچیں گے جہاں پر بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح کیا جائے گا۔ بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح آج ہی ہے اور ضلع خیبر میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر انہیں بریف کر رہی ہیں۔
جی ہاں، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر پروگرام کے بارے میں بریف کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ضلع خیبر پہنچے ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے احساس نشوونما ملک کی تاریخ میں سٹنگ کی روک تھام کا پہلا حکومتی پروگرام ہے اور اس میں بیماری کی شرح کے لحاظ سے پاکستان خطے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت اور دیگر وجوہات کی بنا پر جو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس پروگرام میں ان کو بریف کیا جا رہا ہے اور اس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ اجرا بھی کر دیا گیا ہے۔ اس وزیر اعظم عمران خان ضلع خیبر پہنچ گئے ہیں۔ بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز بنگش، کہیے گا وزیر اعظم کی آج مصروفیات کیا رہیں گی؟ ممتاز بنگش سے مزید تفصیلات بھی ناظرین جانیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ضلع خیبر میں موجود ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے جانب سے احساس پروگرام کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ضلع خیبر میں قائم نشوونما مرکز کا دورہ اور اس میں ثانیہ نشتر انہیں بریف کر رہی ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی وزیر اعظم کو پروگرام کے بارے میں بریفنگ۔ ممتاز بنگش سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ممتاز بنگش، کہیے گا وزیر اعظم عمران خان کی آج مصروفیات کیا رہیں گی؟ بالکل، وزیر اعظم دراصل BRT کے افتتاح کے لیے اب سے تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ وہ ضلع خیبر پہنچ چکے ہیں۔ ایک انتہائی اہم تقریب کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور جو غذائی قلت کے شکار چھوٹے بچے ہیں اس کے مراکز جو ہیں وہ صوبہ بھر میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ کوئی 9 اضلاع میں 33 سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں اور آج ضلع خیبر سے اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اس وقت ادھر موجود ہیں اور ثانیہ نشتر کی جانب سے انہیں اس بارے میں بریفنگ دی جا رہی ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں 40% بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں اور اس وقت جو پروگرام شروع کیا گیا ہے وہ 9 اضلاع میں شروع کیا جائے گا جس کے تحت 33 نشوونما مراکز قائم کیے جائیں گے اور اسی مہینے میں تقریباً پورے ملک میں یہ مراکز قائم کیے جائیں گے اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضلع خیبر ہے اپر ہے اور جو دیگر اضلاع ہیں اس میں خاران، بدین اور راجن پور وغیرہ کے اضلاع بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے اضلاع بھی اس سے شامل ہیں۔ انہیں بریف کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ضلع خیبر ایک ایسا ضلع ہے جہاں جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ تر غذائی قلت کا شکار ہیں، انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے بچوں کو تقریباً 2000 تک کے وظائف بھی دی جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے وہ ضلع خیبر میں پولیو مہم کا افتتاح بھی کریں گے اور انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے اور شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے یہاں پہ ایک پودا بھی لگایا۔ اس وقت وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی موجود ہیں اور اس وقت وہ ضلع خیبر میں ثانیہ نشتر کی جانب سے بریفنگ لے رہے ہیں۔ جی ممتاز بنگش، یہ کہیے گا کہ ایک ماہ کے دوران کتنے متاثرہ بچے ہیں جو اس پروگرام کے تحت مستفید ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اس وقت باقاعدہ طور پر چونکہ سروے کیا گیا ہے اور چونکہ چیدہ اضلاع میں یہ سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں پہ یہ سروے مکمل کیا گیا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کام شروع کیا گیا ہے، چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں ایسی علاقے بھی ہیں جہاں بچے اس لیے غذائی قلت کا شکار ہیں کہ ان پہ توجہ نہیں ہے اور یا ان کو جو مطلوبہ مقدار ہے خوراک کی جو وائٹامنز ہیں وہ نہیں ملتے، اس لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا اور اس پروگرام کی سربراہی جو ہے وہ ثانیہ نشتر کر رہی ہیں اور اس کے تحت اب ان علاقوں کو فوکس کیا گیا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کے تحت جو نشوونما سینٹر بنائے جائیں گے وہاں پہ ان تمام بچوں کو ان سینٹروں میں رجسٹرڈ کیا جائے گا، جس کے بعد ہی ان کو غذائی سپلیمنٹ دیے جائیں گے اور جو بھی ان کی علاج کی سہولت درکار ہوگی وہ ان کو فراہم کی جائے گی۔ اس کا افتتاح ضلع خیبر سے کیا گیا ہے اور دیگر قبائلی اضلاع کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیر کے اضلاع بھی اس میں شامل ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر اس مہینے جو 33 مراکز ہیں وہ کام شروع کر دیں گے اور یہ پہلا مرکز خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں بنایا گیا ہے۔ عمران خان اس وقت بریفنگ کے بعد جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ پشاور روانہ ہوں گے، جس کے بعد وہ یہاں پہ پہنچتے ہی
BRT का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात उनके लिए मुकम्मल किए गए हैं। मुमताज़ बंदिश, ये कहिएगा कि एक नशोनुमा सेंटर के अंदर कितने डॉक्टर्स और कंसल्टेंट मौजूद होंगे हम वक्त? इस पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे इस्तेफादा किया जाएगा, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो ऐसे पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हों, उनकी खिदमत ली जाएंगी, और जो बड़े तदरीसी अस्पताल हैं उनसे इस्तेफादा किया जाएगा। और इस वक्त वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो स्टाफ है उसकी तैनाती की जा रही है, और इन मराकज़ में ज़्यादातर वो लोग होंगे जो बच्चों की न्यूट्रिशन के माहिरीन हों, चूँकि ये मराकज़ जो हैं चंद अहम इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसलिए दीगर अजला के लोगों के लिए भी उन अजला में आना पड़ेगा जहाँ पे सेंटर 33 देंगे, उसमें इब्तिदाई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला शामिल होंगे। इसके अलावा जो हामिला ख़वातीन होंगी उनको भी सहूलियात फराहम की जाएगी, और जो हमल के दौरान और हमल के बाद जो ज़िजकी के दौरान और ज़िजकी से पहले जो ग़िज़ाई किल्लत का मसला होता है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और बाकायदा तौर पर उसके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसे एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का नाम दिया गया है, और इस एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर उन इलाकों को फोकस किया गया है जो दीही इलाके हैं, और जहाँ पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उन तक रसाई नहीं है, उन इलाकों को भी फोकस किया जाएगा, और इसमें इस्तेफादा कर सकती जिनकी डॉक्टरों तक रसाई हासिल नहीं। जी मुमताज़, ये कहिएगा कि क्या ये प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के बैनर तले काम करेगा या फिर इसके फंड अलहदा से जारी किए गए? एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के नाम से एक अलग प्रोग्राम है जिसके लिए बाकायदा तौर पर एलोकेशन की गई है, और ये एक अलग प्रोग्राम है जिसमें उन बच्चों को शामिल किया जाएगा। मतलब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन जो बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और जो सर्वे किया गया है और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उन इलाकों को फोकस किया गया, और उन तमाम बच्चों को इस पे शामिल किया जाएगा, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा जो इस मसले से दो चार हैं। और ये प्रोग्राम इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 1.5 साल के लिए इसके लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और न सिर्फ ये कि इन मराकज़ में मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी बल्कि इसको दीगर मराकज़ तक भी एक्सटेंड किया जाएगा और दीगर अजला में भी ये शुरू किया जाएगा। यहाँ पे जो वो भी मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं उनको ज़िंदगी से पहले और ज़िंदगी के बाद भी उस किस्म की अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम की जाएंगी, और बाकायदा तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जिनको रजिस्टर्ड किया जाएगा उनको 2000 और 1500 रुपए के वज़ाइफ भी दी जाएंगे, और इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज भी किया गया है, जबकि मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम BHUs और RHUs को भी हिदायत जारी की गई हैं कि जहाँ कहीं इस किस्म के मसाइल हैं उनकी निशानदेही की जाए, और वहाँ पे जो लोग हैं जो हमला ख़वातीन हैं या जो बच्चे हैं उनको फौरी तौर पर इन मराकज़ को रेफर किया जाए ताकि वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन हो सके, और इनको बाकायदा तौर पे जो हैं जो 1500 से लेकर 2000 तक के वज़ाइफ हैं वो भी यही इस प्रोग्राम के तहत की जाएंगे, जिसके लिए अमल तय किया गया है, और बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अब तक जितने बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको उनके अलावा बच्चे हैं उनको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। ब्रीफिंग इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस वक्त सानिया निश्तर के अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद हैं। उन्हें इस मराकज़ का वज़ीर-ए-आज़म को दौरा कराया जा रहा है, और उनको जो इस प्रोग्राम के तहत जो इस्लाहात की जा रही हैं और जो प्रोग्राम के लवाज़िमात हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जा रहा है। और ये चूँकि स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है, यहाँ पे वो ख़वातीन भी मौजूद हैं और वो बच्चे भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त उन बच्चों से भी मिल रहे हैं। सही, मुमताज़ बंदिश आप साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा ज़िला खैबर, वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास नशो प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। गवर्नर और वज़ीर आला KP भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी की मुनासबत से कौमी परचम वाला मास्क भी पहन रखा है। आप देख भी सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी की मुनासबत से कौमी परचम वाला मास्क पहन रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा ज़िला खैबर, वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास नशो प्रोग्राम का इजरा किया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। नाज़रीन, आप इस वक्त मनाज़िर में देख सकते हैं, यौम आज़ादी की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म ने
झंडे वाला मास्क भी पहन रखा है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर उन्हें इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि इस ज़िला में या इससे मुल्हिका दीगर अज़ला में कितने बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा, 2000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा दीगर जो अफराद हैं वो भी इस सहूलत सेंटर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत इस एक नए मंसूबे का आज वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िला खैबर में इफ्तिताह किया है और इस इफ्तिताह से पहले शजरकारी मुहिम के तहत उन्होंने पौधा भी लगाया। और नाज़रीन, आप बराह रास्त ये मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत जो एक सेंटर बनाया गया उसमें मौजूद ख़ातीन और उनके बच्चों के हवाले से भी डॉक्टर सानिया निश्तर उन्हें ब्रीफ कर रही हैं कि किन बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत के तहत उनकी किस तरीके से ट्रीटमेंट की जा सकती है और उन्हें किस तरीके से सहूलियात फ़राहम की जा सकती हैं। जी हाँ, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इजरा भी किया।